بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے مثال افو درگزر۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت ملنے کے بعد مکہ مکرمہ میں تقریباً 12 سال رہے، پھر کفار مکہ کے ظلم و ستم سے مجبور ہو کر مدینہ منورہ چلے جانے کا ارادہ کر لیا۔ مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد احرام میں تشریف لائے۔ بیت اللہ کی چابی عثمان شیبی کے پاس تھی اور دروازے پر بیٹھا رہتا تھا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ چھوڑ کر ہجرت فرمانے والے تھے، دل کو بے پناہ صدمہ تھا۔ ارادہ کیا کہ خانہ کعبہ میں 2 رکعت نماز ادا کر لوں۔ اس لیے آپ نے شیبی سے کہا، اے شیبی، تھوڑی دیر کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھول دے تاکہ میں اندر 2 رکعت نفل پڑھ لوں۔ اس نے ڈانٹ کر کہا کہ تمہیں داخلے کی ہرگز اجازت نہیں ہے، تم نے باپ دادوں کا دین چھوڑا ہے اور ہمارے بتوں کو برا کہتے ہو، واپس ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ کہا، میں عبادت کرنا چاہتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، نہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے شیبی، یاد رکھ، ایک وقت آنے والا ہے کہ جس جگہ تو بیٹھا ہوا ہے وہاں میں ہوں گا، اور جہاں میں کھڑا ہوں تو کھڑا ہوگا۔ اس وقت تیرا کیا حال ہوگا؟ اس نے کہا، جاؤ، ایسی باتیں بہت سنی ہیں۔ اس وقت شیبی اقتدار کے غرور میں مست تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ بے کس اور بے بس ہو کر گھر سے باہر نکل رہے تھے۔ مکہ والوں کی اکثریت تھی، اقتدار تھا، دولت اور قوت تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، چنانچہ آپ واپس چلے آئے اور سفر ہجرت فرمایا۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو کفار و مشرکین گھبرا اٹھے، ڈر رہے تھے کہ آج تو ہم سے ایک ایک ظلم کا گن گن کر حساب لیا جائے گا، آج ہماری خیر نہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن کا اعلان فرما دیا اور سب کو معاف کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد احرام میں تشریف لائے اور فرمایا، شیبی کو بلاؤ۔ وہ آیا، کعبے کی کنجی اس کے ہاتھ میں تھی۔ کعبے کا دروازہ کھولا، آپ اس جگہ کھڑے ہو گئے جہاں شیبی بیٹھا ہوا تھا، اور شیبی وہیں کھڑا ہوا جہاں آپ کھڑے ہوئے التجا کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیبی، وہ وقت یاد ہے کہ میں نے لجاجت میں التجا کی تھی کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دے دو، تو نے ڈانٹ دیا تھا۔ اس نے کہا، جی ہاں، یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی یاد ہے کہ میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ جس جگہ تو بیٹھا ہے اس جگہ میں ہوں گا، اور جس جگہ میں کھڑا ہوا ہوں اس جگہ تو کھڑا ہوگا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس نے کہا، جی ہاں، دیکھ لیا، بے شک میں اسی جگہ کھڑا ہوں۔ اس نے کہا، جی ہاں، دیکھ لیا، بے شک میں اسی جگہ کھڑا ہوا ہوں جہاں آپ کھڑے تھے، اور آپ اس جگہ ہیں جہاں میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب تیرا کیا حشر ہونا چاہیے؟ اس نے ایک جملہ کہا، میں ایک کریم بھائی اور ایک کریم پیغمبر کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ دیکھیے شیبی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس طرح گستاخانہ انداز اختیار کیا تھا، لیکن اب جبکہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں تھا اور چاہتے تو سر قلم کر دیتے، لیکن آپ نے عجیب تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اور عفو درگزر کا نرالا انداز اختیار کرتے ہوئے فرمایا، اے شیبی، یہ کعبے کی کنجی تیرے حوالے کرتا ہوں، قیامت تک تیرے ہی خاندان میں رہے گی، کوئی دوسرا اسے حاصل نہیں کر سکے گا۔ آج سے تو اور تیرا خاندان قیامت تک کے لیے کعبے کا متولی اور محافظ ہے۔